السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الحمد للہ الذی کان بعبادہ خبیرا بصیرا، خلق خلقہ فأوجدہ وشرع شرعہ فأحکمہ، لا لشیء سوى ان یعبدوہ وحدہ لا شریک لہ۔ تمام تعریف اس اللہ کی ذات کے لیے ہے جو اپنے بندوں کے بارے میں خوب خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور ان کو وجود بخشا، اور اپنی شریعت کو لاگو کیا تو خوب مضبوط کیا، اور مخلوق کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ صرف اس بات کے لیے پیدا کیا کہ وہ اس اکیلے کی عبادت کرے جس کا کوئی شریک نہیں۔ 16واں پارہ۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اس نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ اب خضر علیہ السلام نے مزید سختی کی۔ ان الفاظ میں تنبیہ پہلے سے سخت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ درگزر 2 دفعہ ہوتا ہے، تیسری دفعہ کوئی معاف نہ کرے تو وہ حق بجانب ہوتا ہے، یعنی سبق سکھانے کے لیے۔ اور اسی طرح یہ کہ استاد کے لیے طالب علم کو کسی عذر کے تحت نہ پڑھانے کا جواز بھی ملتا ہے، یعنی اگر استاد کی کوئی مصروفیت ہے، کوئی وجہ ہے اور وہ نہیں پڑھانا چاہتا کسی کو تو وہ انکار بھی کر سکتا ہے۔ لیکن حصول علم کے لیے صبر بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر خضر علیہ السلام بار بار موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا اپنے شاگرد کے ساتھ، اور کہا کہ میں اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا جب تک اپنی منزل نہ پالوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے سفر ضروری ہے۔ پھر اسی طرح سفر میں اگر کسی کو ساتھ رکھا جائے تو اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر انسان خود ہمت چھوڑنے لگے تو دوسرا انسان اس کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ جو ڈٹرمینیشن تھی کہ میں اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک کہ منزل تک نہ پہنچ جاؤں، اور پھر ہوا یہ کہ منزل آئی لیکن پتہ نہ چلا اور آگے چلے گئے، اور پھر بھی ہمت نہیں ہاری، استقامت اختیار کی اور واپس پلٹے۔ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، اور پھر انہیں اپنا وہ مقصود مل گیا، یعنی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ خضر علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کا اصل سورس جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں اس شرط پر آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاگرد کو استاد کے سامنے عاجزی کا، انکساری کا معاملہ کرنا چاہیے، اور اس سے پہلے اجازت لینی چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ تو اس نے کہا تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور جس چیز کا تم نے علم کی روح سے احاطہ ہی نہ کیا اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنے مقصد میں سچے تھے تو انہوں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار صبر کرنے کی بات آ رہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اگر تم میرے پیچھے آئے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا، یعنی جب تک میں اپنا کام کر نہ چکوں تم نے مجھ سے پوچھنا کچھ نہیں، صبر سے کام لینا ہے۔ لیکن
ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام بے چین ہو گئے، ان سے صبر نہ ہو سکا. تو خضر کہتے ہیں کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً معذرت کرتے ہیں، قال لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا تھا، آپ میرا مواخذہ نہ کریں، آپ مجھے معاف کر دیں. پھر دونوں چلے تو آگے جا کر انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پھر بے چین ہو گئے. اس پر انہوں نے پھر کہا، اب یہ تیسری تنبیہ تھی کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، یقیناً آپ کو میری طرف سے عذر مل گیا. پھر وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے وہاں کے رہنے والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. تو دونوں کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی، تو اس نے اسے کھڑا کر دیا، یعنی خضر علیہ السلام نے دیوار بنا دی. موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت ہی لے لیتے. موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے. اب یہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہی خضر علیہ السلام کا ہاتھ لگتے ہی دیوار معجزانہ طور پر کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام جو اس بستی والوں کے رویے سے پہلے ہی کبیدہ خاطر تھے، یعنی ان کے دل میں ایک ملال تھا کہ بستی والوں نے مہمان نوازی نہیں کی، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ریسٹورینٹس اور کوئی ٹریولنگ کے دوران ایسی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ جہاں مسافر خود کچھ خرید کے کھا سکیں. تو جہاں سے قافلے گزرتے تھے تو بستی والوں کا کام ہوتا تھا کہ وہ ان کے لیے انتظام کریں. لیکن اس کے برعکس خضر علیہ السلام نے بلا معاوضہ احسان کر دیا. تو وہ بول پڑے کہ بستی والوں نے تو نہ ہماری مسافرت کا خیال رکھا، نہ ضرورت کا خیال رکھا، اور نہ شرف اور فضل کا کہ کتنے بڑے لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں. شاید انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک موسیٰ ہے اور ایک خضر ہے، دونوں ہی اللہ کے چنے ہوئے بندے. تو بعض اوقات انسان کی شکل سے نہیں بھی پتہ چلتا کہ کوئی اللہ کا کتنا بڑا ولی ہے اور کتنا بڑا دوست ہے، اور انسان اس کے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتا ہے. لیکن اب ہوا کیا؟ قال ھذا فراق بینی و بینک. خضر نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے، میں جلد ہی تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے. جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ میں اسے عیب دار کر دوں. اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو غصب کر لیتا تھا. اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے تو اس کے والدین مومن تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر سے عاجز کر دے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعضوں کا چیزیں بظاہر کچھ اور نظر آتی ہیں لیکن ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کو سمجھنے میں مشکل ہوئی کہ کشتی کے اندر سوراخ کیوں کیا گیا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ اگر کشتی میں سوراخ نہ کیا جاتا تو جو بادشاہ ظالمانہ طور پر کشتیاں غصب کر رہا تھا اپنی کسی فوجی تیاری کے لیے، وہ یہ کشتی بھی لے جاتا اور یہ مسکین لوگ تھے اور ان کا کام جاتا. اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے تو اس کے والدین مومن تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر سے عاجز کر دے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن بندوں کی آنے والے فتنوں سے حفاظت کی جاتی ہے اور اللہ کے فیصلوں میں انسان کی بھلائی ہی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا کیا گیا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر پر مجبور کر دیتا. تو والدین چونکہ نیک تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ایمان کی حفاظت کی، کیونکہ اولاد فتنہ ہوتی ہے اور بعض اوقات انسان اولاد کی محبت میں وہی کام شروع کر دیتا ہے جو اولاد پسند کرتی ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہی کیوں نہ ہو. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا. تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس کے بدلے اس سے زیادہ پاکیزگی والا اور شفقت میں قریب تر بچہ عطا کرے. اور جہاں تک دیوار کا معاملہ ہے تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور تیرے رب کی مہربانی سے اپنے خزانے کو نکال لیں، اور یہ میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا. یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے. بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسے حالات اور واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، میری زندگی میں یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیادہ پتا ہے کہ کس بندے کو کن حالات سے گزارنا چاہیے اور کون سی چیزیں کس کے لیے کتنی فائدہ مند ہیں. اور پھر یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ صالح ہونا، نیک ہونا، اس کا فائدہ نہ صرف یہ کہ خود انسان کو پہنچتا ہے بلکہ اس کی آگے کی نسلوں کو بھی پہنچتا ہے.
صالح لوگوں کی اولادوں کے ساتھ خاص رعایت کی جاتی ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ ان کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور والدین کی نیکیوں کے سبب اولاد کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، یعنی جب ان کی دعائیں ہوتی ہیں اور ان کی تربیت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نبیل کہتے ہیں، مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آ جاتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے، یعنی اگر میں عبادت میں کمی کروں گا تو کہیں یہ چیز میری اولاد کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ عبداللہ بن مسعود جب رات میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے تھے، من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے ہے، اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھتے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان دو یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک تھا، لہٰذا اس کے مرنے کے بعد ان یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ کیا گیا۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور بڑی اہم بات انہوں نے یہ کی کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ہے انجام اس چیز کا، یہ ہے خبر اس چیز کی جس پر تم صبر نہیں کر سکے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جن باتوں کی حقیقت اور اہمیت کو سمجھ نہ پائے وہ انہوں نے واضح کر دی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناؤں گا۔ ذوالقرنین جو ہے قرن سینگ کو کہتے ہیں، دو سینگوں والا۔ عربوں میں بہادر انسان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو تاج وہ پہنتا تھا اس کے اوپر سینگ بھی بنے ہوئے تھے، اور ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ زمین کے مشرق و مغرب کے دونوں کناروں تک جا پہنچا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے سر کے بالوں کی دو مینڈیاں بنی ہوئی تھی جس کو گت کہتے ہیں، اور یہ چاروں باتیں بیک وقت بھی ہو سکتی ہیں اور ان میں سے کچھ بھی ہو سکتی ہیں۔ انا مکننا لہ فی الارض، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا اور اسے ہر چیز کے اسباب عطا کیے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی ہر چیز، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی ضرورت کا سامان تھا، جس کی اسے اپنے اقتدار کے لیے ضرورت تھی، مثلاً اس کی قوت، اس کی شجاعت، اس کی تدبیر اور رائے، فوج، دولت، اسلحہ، سامان سفر، تعمیر اور ترقی کے ذرائع، یہ سب کچھ اس کو دیے گئے تھے۔ وَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ ایک راستے پر چلا، یعنی اس نے اسباب اختیار کیے اور وہ چل نکلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچ گیا تو اس نے اسے ایک کیچڑ والے چشمے میں غروب ہوتے ہوئے پایا اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تمہیں اختیار ہے، خواہ تم انہیں سزا دو یا یہ کہ تم ان کے معاملے میں اچھی روش اختیار کرو، یعنی جیسا چاہو معاملہ کرو۔ اس نے کہا، جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا تو وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا، یعنی ہم صرف ظالموں کو سزا دیں گے، سب لوگوں کو نہیں۔ یہ ہوتی ہے انصاف پسندی۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بہترین جزا ہوگی، اور ہم بھی اسے اپنے کام میں آسان حکم دیں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ ایک اور راستے پر چلا، یعنی اس بستی سے فارغ ہو کے ایک اور مہم اختیار کی، اسباب کو اختیار کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو اس نے اسے ایسے لوگوں پر طلوع ہوتے ہوئے پایا کہ جن کے لیے ہم نے سورج سے بچاؤ کے لیے کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ واقعہ اسی طرح تھا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم نے اس کا علم سے احاطہ کر رکھا تھا، یعنی ذوالقرنین جو کچھ بھی کر رہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے تھے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور راستے پر چلا، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے اس طرف ایسے لوگوں کو پایا جو بات سمجھنے کے بھی قریب نہ تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد کرتے ہیں، تو کیا ہم تمہارے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں تاکہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی تو کوئی بات ہی نہیں سمجھتا تھا، تو ذوالقرنین کو اتنی بڑی بات کیسے سمجھ آ گئی؟ یعنی کیسے گفتگو کی، کمیونیکیٹ کیسے کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اشاروں کی زبان سے بات سمجھائی ہو، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بولی کی سمجھ دے دی ہو، جہاں اتنے اسباب اور دیے تھے، اتنے ریسورسز دیے تھے، وہاں یہ بھی دیا، جیسے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی، اور سلیمان علیہ السلام تو چونٹی کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ اس نے کہا، میرے رب نے جس چیز میں مجھے قدرت عطا کی ہے وہی بہتر ہے،
بس تم افرادی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا۔ تم مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو برابر کر دیا تو کہنے لگا اس میں پھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا لاؤ میرے پاس کہ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ دیوار کے متعلق اصل معلومات تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور یہ بھی کہ اس میں لوہے اور تانبے کی کتنی مقدار صرف ہوئی اور اس کی بلندی تک اس لوہے کو سرخ کیسے کیا گیا، کیونکہ بہت اونچی دیوار بنائی گئی تھی، یعنی زمین پر تو کوئی چیز جلا کے اسے گرم کر کے، لیکن اسے پھر اتنا اوپر چڑھایا کیسے گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر سے جو سیسا انڈیلا گیا تھا، تانبا انڈیلا گیا تھا، وہ وہاں تک پہنچایا کیسے گیا کہ اوپر سے اس کو پگھلا کے ڈالا جا رہا تھا۔ اور پھر یہ کہ اتنی موٹی دیوار ہوگی جو سرخ ہوئی اور پھر اس میں تانبا انڈیلا گیا، کیونکہ وہ ٹھنڈی دیوار نہیں تھی۔ تو یہ سب کچھ کتنی مدت میں ہوا، اس کے بارے میں صرف اللہ ہی کو پتا ہے، ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں۔ ایک اور بڑی اہم بات یہ کہ ذوالقرنین بذات خود دیوار کی تعمیر میں شریک رہا، یعنی بنفس نفیس خود اس کام میں شریک رہا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے یہ کام کرتا رہا۔ حالانکہ وہ بہت قوی مضبوط قسم کا بادشاہ تھا اور بہت ریسورسز تھے اس کے پاس، لیکن پھر بھی اس نے خود کام کیا۔ اور یہی سنت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کعبہ کی تعمیر میں، مسجد نبی بنانے میں، خندق کھودنے میں بنفس نفیس برابر کے شریک رہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے خود کی۔ تو آپ خود سوچئے کہ یہ تو مصری مزدور کا کام ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس میں کوئی آر نہیں سمجھی۔ اور اسی طرح یہ کام بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کو صاف رکھا کرتے تھے، یعنی صفائی کا کام بھی کیا۔ تو کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، اصل بات یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ وہ کس نیت سے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اور اس کے کرنے سے کس کو راضی کرنا مقصود ہے۔ ہمارے ہاں جیسے کچھ کاموں کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے اور کچھ کاموں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، تو بعض اوقات ایک معمولی کام جو ہوتا ہے وہ بھی انسان کو جنت تک پہنچانے کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے وہ ایک فاحشہ خاتون تھی جس نے کنویں کے اندر اتر کر کتے کے لیے پانی نکالا تھا اپنے موزے کے اندر، تو اس کو بخش دیا گیا، اس کے بدلے اس کو جنت دے دی گئی۔ اس لیے انسان کے اندر کسی قسم کا آر اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی انسان کو کسی بھی کام کا، نیکی کا موقع ملے وہ کرے۔ ہاں، اگر اس کام کو کوئی اور کر سکتا تو آپ اس کو ڈیلیگیٹ کر دیں اور آپ کوئی اور کر لیں جو آپ کر سکتے اور کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یعنی جان بوجھ کر اپنے لیے آسان کام نہیں ڈھونڈنے چاہیے، وہ کام کرے جو آپ کو آتا ہے اور کسی اور کو نہیں آتا۔ تو بہرحال پھر نہ تو وہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ اس نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اب ذوالقرنین کی سوچ مومنوں والی سوچ تھی۔ اس نے دیوار بنا کر اسے اپنا کارنامہ قرار نہیں دیا بلکہ اپنے رب کی رحمت قرار دیا، جس کی بدولت وہ لوگ یاجوج ماجوج کے حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی مضبوطی کے باوجود اسے لازوال قرار دینے کی بجائے کیا فرمایا کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن بادشاہ تھا، اللہ پر بھی ایمان رکھتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ اسی صورت کے اندر باغ والے نے کیا کہا کہ میرا باغ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ تو مومن اور کافر کی سوچ کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور اس دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج تھے، اور یاد رکھیے کہ یاجوج ماجوج روزانہ دیوار میں سوراخ کرتے ہیں، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ اور جب اتنا سوراخ کر لیتے ہیں کہ جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب واپس لوٹ چلو، کل تم اسے گرا دو گے، لیکن وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ اپنی مدت کو نہیں پہنچ جاتے کہ جب انہیں نکلنا ہے، اور جب اللہ عز و جل کا ارادہ ہوگا کہ اب انہیں لوگوں پر مسلط کر دیں تو وہ اس میں سوراخ کریں گے، اور جب اتنا سوراخ کر چکیں گے کہ جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہے گا کہ اب واپس چلو، کل تم انشاءاللہ اسے گرا دو گے۔ چنانچہ جب وہ اگلے دن واپس آئیں گے تو دیوار اسی حالت پر ہوگی جس پر وہ اسے چھوڑ کر گئے ہوں گے، اور وہ اسے گرا کر لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ محصور ہو کر رہ جائیں گے، کیونکہ ہر طرف یاجوج ماجوج پھیل جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بیل کا سر اس سے بہتر قیمتی ہوگا جتنا آج تمہارے لیے 100 دینار ہے، یعنی اتنے مشکل حالات ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑے کا عذاب نازل کر دے گا،
تو وہ سب ایک انسان کے مرنے کی طرح اس کا شکار ہو جائیں گے. پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتر کر میدانی زمین پر آئیں گے تو انہیں زمین میں ایک بالشت بھر بھی جگہ نہیں ملے گی جو ان کی گندگی اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو، کیونکہ لاشیں ہی لاشیں پوری زمین پر ہوں گی. اس پر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ بختی اونٹوں جیسی لمبی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا جا پھینکیں گے. پھر اللہ ایسی بارش بھیجے گا جس سے کوئی گھر اینٹوں کا ہو یا اون کا اوٹ مہیا نہیں کر سکے گا، وہ زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف چھوڑ دے گی. تو یہ ہونے والا ہے، اور یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں صحیح احادیث سے معلومات ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے بچائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ دونوں مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا رویہ کیا ہے، دعا، گڑ گڑا کے دعا وہ خود بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھی بھی کرتے ہیں. تو مشکلات کا حل یہی ہوتا ہے، جب مشکل آئے اللہ کے آگے آہوزاری کریں. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اور اس دن ہم ان کے بعض کو چھوڑ دیں گے کہ بعض میں موجوں کی طرح ٹکرائیں، اور سور میں پھونک دیا جائے گا تو ہم ان سب کو اکٹھا کر کے جمع کر لیں گے. یعنی اس دن سے مراد ہے کہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے مسمار ہونے کے دن یاجوج ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح بے حساب تعداد میں یلغار کرتے ہوئے نکلیں گے. اسی کیفیت کو سورۃ الانبیاء میں بیان کیا گیا، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، کہ وہ ہر بلند جگہ سے دوڑتے ہوئے اتریں گے. اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے. وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی استطاعت بھی نہ رکھتے تھے، کیا پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو کارساز بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے تو جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بندوں کو جو کارساز بنانا ہے، جیسے مسیح علیہ السلام کو بنا لیا گیا، عزیر علیہ السلام کو، روح القدس کو، فرشتوں کو اور دیگر مخلوقات کو، تو قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو گئیں اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جو دنیا میں رہ رہے ہیں دنیا کے لیے، آخرت کی فکر نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے اور ترقی دینے کے لیے جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ بہت شاندار ہیں اور یہ ان کو آگے بھی شاید فائدہ دیں گے. نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، غافل ہیں، اور ساتھ ہی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. حالانکہ جو کام آخرت کی نیت سے نہ کیا جائے اور صرف دنیا کے فائدے کے لیے کیا جائے، اس کا فائدہ پھر صرف دنیا تک ہی ملتا ہے انسان کو. اور پھر اگر عقیدے کی خرابی بھی ہو یا ریاکاری بھی ہو تو مزید عمل کو ضائع کر دیتی ہے. یعنی دنیا کا کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، اور دین کا کام بھی دنیا کے فائدے کے لیے کیا جائے تو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ملنے والا. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ تنہائی میں حرام کام کرنے والوں کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی مانند ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ریزوں کی طرح بے اہمیت کر دے گا. صوبان نے کہا ہے اللہ کے رسول ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیجئے، یعنی ان کی ذرا وضاحت کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں ان کی صف میں کھڑے ہو جائیں. آپ نے فرمایا، خبردار، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے، اکیلے میں حرام کام کریں گے. تو جو انسان متقی ہوتا ہے وہ صرف اس وقت نیک نہیں ہوتا جب لوگ اسے دیکھ رہے ہوں، وہ صرف محفل میں نیک نہیں بنتا یا مخصوص جگہوں پر جا کر نیک نہیں ہوتا، وہ اکیلا بھی ہو تو نیک ہی ہوتا ہے، وہ تنہائی میں ہو تو بھی نیک ہوتا ہے. وہ اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت مجھے اللہ دیکھ رہا ہے جو بندوں سے بھی زیادہ بڑا ہے. تو اس لیے ہم سب دیکھیں کہ ہم تنہائی کیوں چاہتے ہیں، یہ اکیلے میں ہم کیا کام کرتے ہیں. اور خاص طور پر یہ بہت بڑا فتنہ کہ اس وقت سیل فون پر ہر غلط چیز اویلیبل ہے، یو نیم اٹ، اور جن لوگوں کو اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے پھر انہیں تنہائی چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی نہ دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اپنے بچوں کو بھی یہ حدیث بتائیے کہ ماں باپ ہی کا دیکھنا نہیں ہوتا، سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کیونکہ ماں باپ کب تک دیکھ سکتے ہیں.
اور کتنا روک سکتے ہیں. ان کے اپنے اندر ایک ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے اور اپنے اندر ایک میزان ہونا چاہیے کہ وہ خود اچھے برے میں فرق کر سکیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے. بس قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے. یہی جہنم ان کا بدلہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا تھا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے فردوس کے باغات بطور مہمانی ہوں گے. یعنی پیچھے کفار کا صلہ بتایا جا رہا ہے اور یہاں اہل ایمان کی مہمانی کا ذکر ہے. اور فردوس ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں تمام باغوں کے درخت، پھول اور پودے ہوں، یعنی ہر طرح کے پودے اور پھل پھول ہوں. تو جب بھی سوال کریں اللہ سے جنت کا تو جنت الفردوس مانگے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کہیں اور منتقل نہ ہونا چاہیں گے، کیونکہ جنت سے بہتر کوئی عیش کی جگہ ہی نہیں کہ جہاں سے انسان جانا چاہے. دنیا میں تو ایک جگہ پرانی ہو جاتی ہے تو پھر اس سے انسان اکتا جاتا ہے، لیکن جنت میں تو ہر نعمت پہلے سے بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ کہہ دیجیے اگر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو یقیناً وہ سمندر بھی ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں. اور اگرچہ ہم اس کی مانند اور بھی سمندر اس کی مدد کے لیے لے آئیں. کوئی بھی محدود چیز، لمیٹڈ چیز لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتی. یعنی جو چیزیں فنا ہونے والی ہیں وہ انفینٹ کا احاطہ یعنی اس کو نہیں گھیر سکتی. سمندر ایک مخلوق ہے جس کی ایک حد اور انتہا ہے، جبکہ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کی ذات کی کوئی انتہا ہے اور نہ اس کی صفات کی. اس لیے اگر اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور اتنی سیاہی اور بھی آ جائے بلکہ مزید 7 سمندر سیاہی بن جائیں، سب کے سب ختم ہو جائیں گے مگر اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے. تو اللہ کا علم کتنا بڑا ہے، انسان کی عقل احاطہ ہی نہیں کر سکتی. اور یہ جو بات ہے نا کلمات اللہ یعنی انلمیٹڈ ہے. اب جب دعا کرتے ہیں نا اعوذ بکلمات اللہ التامات، تو میں اللہ کے تمام کلمات یعنی وہ کلمات جو اللہ کے علم میں ان سب کے ذریعے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے نا اللہ کا کلام، تو اللہ کی پناہ بھی لی جا سکتی ہے اور اللہ کی صفات کی پناہ بھی لی جا سکتی. تو میں ان سارے کلمات یعنی جو بھی حفاظت کے کلمات ہیں یا اس کے علاوہ کلمات، ان سب کے ذریعے میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو. جیسے ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو دم کرتے اور فرماتے تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کلمات سے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو دم کرتے تھے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. اسی طرح گھبراہٹ کے وقت اللہ کے سارے کلمات کی پناہ پکڑا کریں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. آپ کہہ دیجئے بے شک میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف تو وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. تو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. یعنی کسی انسان کو، کسی بت کو، کسی پتھر حجر شجر کو، کسی چیز کو نہیں. اور اس میں شرک اکبر سے بھی منع کیا جا رہا ہے اور شرک اصغر یعنی ریاکاری سے بھی، کہ جو نیکی کا کام ہے وہ اللہ کے لیے کرے، کسی اور کو بیچ میں شریک نہیں کرے، یعنی کسی اور کو بیچ میں خوش کرنے کی بات نہ سوچیں.